نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، پردہ خواتین، تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں آپ کو اس روئے زمین پر پیدا فرمایا اور ساتھ ہی ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ اس روئے زمین پر جاری اور ساری فرمایا۔ خصوصاً لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے ہماری آپ کی تمام اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ آپ کے درمیان پڑھا، جس کا تعلق اسلام میں علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت سے۔ دین اسلام میں علم کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اگر آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی اور اس کا جو سب سے پہلا لفظ جو نازل فرمایا، اس کا تعلق علم سے ہے۔ یعنی کہ نبوت کے مقام پر اللہ نے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز فرمایا، نبوت کی باغ ڈور جب آپ کے ہاتھوں میں تھمائی گئی تو اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کو علم سکھایا۔ حرا میں اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور جبریل نے آ کر کے کہا: اقرأ، پڑھ، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو سب سے پہلی تعلیم اللہ نے جو دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم۔ معلوم ہوتا ہے کہ علم کی اہمیت اسلام میں بہت ہی زیادہ ہے۔ علم کے بغیر انسان مانند حیوان ہے، اس لیے کہ جس کے پاس علم نہیں ہے اللہ رب العالمین نے اسے جاہل کہا ہے۔ آپ قرآن حکیم کو پڑھیں: افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ جس کے پاس علم نہیں ہے اور وہ حکم دے رہا ہے کہ تو میری عبادت کر، اللہ نے ایسے لوگوں کے تعلق سے کہا کہ اے جاہلوں، یعنی کہ علم نہیں ہے تو اللہ بھی تمہیں ایھا الجاہل کہہ کر کے پکار رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ علم کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے۔
علم انسان کو عمل کی طرف رہنمائی کرتا ہے، علم انسان کو ایمان کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یعنی کہ ایمان سے پہلے بھی اور عمل سے پہلے بھی انسان کو علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں فرمایا وقال الذین اوتوا العلم والایمان، علم والے نے اور ایمان والے نے کہا، تو ایمان سے پہلے اللہ رب العالمین نے علم کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کو تلاشنے کے لیے، ایمان کو قبول کرنے کے لیے سب سے پہلے علم کو حاصل کرنا ہوگا۔ وقال الذين اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث۔ ایک جگہ اور اللہ نے فرمایا وليعلم الذين اوتوا العلم فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم۔ اہل کتاب جان لے، وہاں بھی اللہ رب العالمین نے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ کہا، یعنی پہلے علم کا ذکر فرمایا، بعد میں کہا فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ۔ علم کے ذریعے سے، علم آپ کو معرفت دے گا، پہچان بتلائے گا، علامات دکھائے، اور جب وہ شے ہم سمجھ لیں گے، علم کے ذریعے سے ہم سمجھ لیں گے کہ کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، تو علم کے ذریعے سے ہم ایمان کی طرف، ایمان کے دائرے میں داخل ہوں گے، اور جب ایمان میں آ جائیں گے تو فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ۔ ایمان اگر ہم نے علم کے ذریعے سے حاصل کیا ہے تو وہ ایمان آپ کو ایک اور فائدہ دے گا، کیا؟ آپ کے عمل کے اندر میں خشوع پیدا کروا دے گا۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اللہ کے دل، اللہ کے سامنے آپ کے دل کیا ہو جائیں گے؟ جھک جائیں گے، خشوع میں، خضوع میں۔ ایک جگہ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ محمد میں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، یعنی عمل سے پہلے یہاں اللہ نے علم کا ذکر کیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو۔ آج ہمارے یہاں ایک گروہ ہے جو صرف لا الہ الا اللہ رٹا رہی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کے مفاہیم کیا ہیں، اس کے مطالب کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، اسے جاننے کے لیے ابھارا نہیں جا رہا ہے، اس کی طرف رغبت نہیں دلائی جا رہی۔ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ کے، کلمہ پڑھ کے داخل ہو جاؤ اسلام میں۔ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے؟ اگر جب تک ہم یہی نہیں جانیں گے تو ہم پھر اللہ کی توحید کی جو معرفت ہے اس کو ہم کیسے سمجھ پائیں گے؟ مشرکین مکہ لا الہ الا اللہ کیوں نہیں پڑھا؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا تھا، مشرکین مکہ سمجھتا تھا کہ یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اس لیے کہ لفظ لا سے وہ سارے معبودان باطلہ کی جڑیں کٹ گئی۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، وہ جڑ کٹ گئی۔ جتنے بھی وہ 360 بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں، وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ تو 360 بت بیکار ہیں۔ اسی وجہ سے ان لوگوں نے سب سے پہلے اسی کلمہ کی کیا کیا؟ مخالفت کی۔ اس کلمہ کے قبول کرنے والوں کی راہ میں روڑے اٹکائے، انہیں فتنہ کے اندر میں مبتلا کیا، آزمائشوں کی بھٹی میں تپایا۔ اور اس کلمہ کی کیا اہمیت ہے کہ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک اسی کلمہ کو رٹوایا، 13 سال مکہ کے اندر میں، جو اہمیت کا حامل ہے نا۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلے لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو، لا الہ الا اللہ کو جانو، اس کے بعد عمل کا درجہ آتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اس کے بعد اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ رب العالمین سے مانگو۔ تو عمل سے پہلے اللہ رب العالمین نے علم کا ذکر کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر میں، دین اسلام کے اندر علم کو حاصل کرنے کی بڑی فضیلت ہے، اور علم کی اہمیت حدیثوں کے اندر میں بھی بہت زیادہ ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور مسلمان میں مسلمان مرد بھی شامل ہے اور مسلمان عورتیں بھی شامل ہیں۔
بعض لوگ اس حدیث کے اندر میں اضافہ کر دیا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، مسلمہ کا لفظ یہ اضافہ ہے، حدیث صرف اتنا ہی ہے، طبرانی کی روایت ہے کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ فرض کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم صدقہ جاریہ بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے۔ حدیث کی گہرائی کو دیکھیں، انقطع عنہ عملہ، اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے، یعنی وہ آدمی مر گیا تو اب عمل اس سے منقطع ہو گیا۔ اب جو لوگ اپنی طرف سے عمل کر کر کے اس کی طرف داخل کرتے رہتے ہیں، حدیث کو نہیں سمجھتے، اس کا عمل اس سے منقطع ہو گیا۔ اب نہ تو وہ خود کوئی عمل کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا عمل کر کے اس کے نامہ اعمال میں اضافہ کر سکتا ہے، اس کا عمل اس سے منقطع ہو گیا۔ عربی کا طالب علم کوئی بھی جانتا، عن تجاوز کے لیے آتا ہے۔ صدقۃ جاریہ دوسرے نمبر پہ جو آیا او علم ينتفع به، علم کا مقام دیکھیں۔ علم اگر آپ نے حاصل کیا اور اس علم کو حاصل کرنے کے بعد آپ نے اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، تقریر کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے، دعوت کے ذریعے سے، تبلیغ کے ذریعے سے، کسی بھی ذرائع سے آپ نے اگر اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، وہ آدمی ایک حدیث بھی اگر آپ سے سیکھ لیا تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو گیا۔ اگر ایک آدمی بھی اگر آپ کی دعوت سے سیدھے راہ پر آ جائے تو آپ کی کامیابی کی ضمانت ہو جائے گا۔ ایک آدمی کو بھی اگر آپ راہ راست پر لے آئے تو وہ آپ کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ او علم ينتفع به، نفع بخش علم حاصل کریں، ایسا علم جس سے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، اس لیے کہ مرنے کے بعد ثوابوں کی گٹری بند ہو جاتی ہے۔ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے دفتر اعمال کو اللہ لپیٹ دیتا ہے اور اس کی گردن میں لٹکا دیتا ہے، اور اللہ خود فرما رہا ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، پھر ہم اس دفتر اعمال کو قیامت کے دن نکالیں گے ایک کھلی ہوئی کتاب کی شکل میں، اور پھر اللہ فرمائے گا اقرأ کتابک، اپنی کتاب کو پڑھ لے، کیا تو نے کیا ہے، اپنی جو زندگی اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر میں عطا کی تھی تمہیں۔ جب اللہ دفتر اعمال کو لپیٹ دیا تو یہ 30 یہ 10 میں، یہ 40 میں، یہ پتہ نہیں کیا کیا، جب دفتر اللہ لپیٹ دیا تو کہاں سے انٹری کرے گا اس دفتر کے اندر؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص فرما دی کہ یہی 3 عمل ہے جس سے مرنے والے کو فائدہ پہنچے گا، اور یہ بھی 3 عمل خود مرنے والے کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ میری تقریر کا موضوع ابھی اس وقت یہ نہیں ہے، بس اتنا جانیں کہ علم اگر آپ حاصل کریں، اس سے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ علم کی کیا فضیلت ہے، ایک واقعہ بیان کروں گا اور اپنی بات ختم کر دوں گا۔ ہم لوگوں میں ایک بہت بڑے ولی اللہ کا نام ہم بارہا سنتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ولی تھے اللہ رب العالمین کے، بڑے عبادت گزار تہجد گزار آدمی۔ ایک دن وہ عبادت کر رہے تھے تو اچانک آسمان میں ان کے سر کے اوپر میں ایک سایہ فگن ہوا اور ایک روشنی جلتی ہے اور ایک آواز آتی ہے اے عبد القادر، میں رب بول رہا ہوں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا ہے رب بول رہا ہے، اللہ بول رہا ہے، بھائی آخر کیا بات ہے، توجہ سے سننی چاہیے۔ اے عبد القادر جیلانی، میں رب بول رہا ہوں، میں اللہ بول رہا ہوں۔
تو کیا بول رہا اللہ؟ تو میں اللہ بول رہا ہوں اور تمہیں یہ بات بتلا رہا ہوں، تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں کہ تمہاری جو عبادات ہے رب نے قبول فرما لیا ہے، اب آئندہ تجھے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ٹھٹک کر رہ گئے کہ اب عبادت کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جب رب ہی بول رہا ہے کہ اب عبادت کی ضرورت نہیں تو مطلب ختم۔ لیکن پھر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ تقوی شعار کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ نبی کو اللہ رب العالمین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے نبی تمہیں عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جبکہ اللہ نے نبی کو مغفور علیہ کہا، سارے گناہ آپ کے آگے پیچھے معاف کر دیے، پھر بھی اللہ نے اپنے نبی کو بار بار تاکید فرمائی، قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا، رات کو کھڑے ہو کر کے عبادت کرو۔ نبی کی عبادت کا یہ حال ہے کہ نفلی عبادت اس کا قیام اتنا لمبا لمبا کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا۔ تو ایک نبی کے لیے اللہ نے یہ پروانہ نہیں دیا تو ہم کون ہیں؟ ہم تو ایک ادنا سے امتی۔ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ نہیں تو رب نہیں تو شیطان ہے۔ تو آواز آتی ہے کہ جا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ اس وقت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے میرے علم نہیں بلکہ مجھے میرے رب نے بچا لیا ہے۔ یہ ہے وہ توحید جو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو علم کی جو معرفت ہوتی ہے، علم کی جو شمع ہوتی ہے، وہ اندھیرے سے انسان کو روشنی کی طرف لاتی ہے نا، لِيُخْرِجَهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اگر آپ علم دین کو حاصل کرتے ہیں تو وہ آپ کو ظلمات سے نکال کر کے، تاریکی سے نکال کر کے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ تو آپ علم حاصل کریں، خود بھی اپنے بچوں کو بھی اس کی طرف رغبت دلائیں، اور اپنی زندگی کے اندر میں جو اندھیرا ہے، جو تاریکی ہے، اس علم کی شمع کو جلا کر کے اس تاریکی کو دور کریں۔ اور جب بھی کوئی عمل کریں تو اس وقت تک اس عمل کو نہ کریں جب تک کہ اس عمل کے بارے میں آپ کو مکمل علم نہ ہو جائے۔ باب العلم قبل القول والعمل، عمل سے پہلے، بات کرنے سے پہلے، اگر کسی سے دین کی گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کو اس گفتگو کے بارے میں مکمل علم ہونا چاہیے، اور آپ جو عمل کر رہے ہیں اس عمل کے بارے میں آپ کو مکمل علم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ عمل کے میدان میں اور قول کے میدان میں اپنے قدم کو آگے بڑھائیں۔ باری تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔